بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع المتقین والابرار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ بہت قیمتی آج کی رات ہے، اے اللہ اس رات کو شب قدر مقدر فرما، اے اللہ ہمارے معافی کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اس وقت جو وبائی مرض چل رہا ہے، پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما، پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما، پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ آج جبرائیل امین آسمان سے پوری فوج کے ساتھ زمین پر اترے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی آمین کو ہماری آمین کے ساتھ ملا کر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے آپ کی جان کر نافرمانیاں کی ہے، بہت آپ کے حکموں کو توڑا ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ آج کی رات ہم وعدہ کرتے ہیں، آج کی رات ہم آپ سے جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم اب حقوق ادا کریں گے۔ اے اللہ گناہوں سے ہم دور رہیں گے، بد نگاہی سے ہم دور رہیں گے، خیانتوں سے ہم دور رہیں گے، سود کے لین دین سے ہم دور رہیں گے۔ اے اللہ یقیناً ہم بہت گنہگار ہے، ہم نے جان کر نافرمانیاں کی ہے، آپ کے حکم کو توڑا ہے، تیرے نبی کا دل ہم نے دکھایا ہے۔ اے اللہ جس نبی نے رات بھر تڑپ کر ہمارے لیے دعائیں کی ہے، اے اللہ اس کے حکموں کو ہم نے پامال کیا ہے، آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے، موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت ہم گھروں میں ہیں، اے اللہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائیے، انہیں صحت عافیت سلامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، آپ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، جتنے بھی بھائی ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ جہاں تک بھی آواز ہماری پہنچ رہی ہے، اے اللہ سب کے جملہ حاجات کو پورا فرمائیے، سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہم جن لوگوں کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے، اے اللہ ان کا سایہ تا دیر اپنی اولاد کے سروں پر قائم و دائم فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، آپ کے رحم کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ ہم خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ تیرے نبی کی تیری رحمت کے امیدوار ہے، تیرے نبی کی ہم امتی ہے، تیرے نبی کو تو ناراض نہیں کر سکتا، تو اپنے نبی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اے میرے پیارے اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہماری قوم کو عزت عطا فرمائیے، ذلت اور رسوائیوں سے حفاظت عطا فرمائیے۔ اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائیے۔
فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں مسافر پیدل چل رہے ہیں، راستوں میں ہیں، بھوک پیاس کی شدت ہے۔ اے میرے پیارے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے اور بندیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیاس کی شدت سے دم توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ کو ان بچوں کی محبت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ پورے ملک پر اور پوری دنیا پر رحم کا، عفو کا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ بھوک اور پیاس سے لوگ بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مسافرین پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ پیدل چل رہے ہیں جن کے پیروں میں چھالے آ چکے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرا کنبہ ہے، اے اللہ یہ تو نے تیری مخلوق ہے۔ اے اللہ اس پر رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس طرح یہ بیماری آئی ہے اے اللہ یہ آپ کے حکم کے محتاج ہے، اگر آپ حکم کر دے تو آن کے آن میں وہ بیماری ختم ہو جائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ آج کے دعاؤں جو ہے ختم قرآن کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کلام پاک ہم نے سنایا ہے اے اللہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر محنتیں کی ہے قرآن پاک کو حفظ کرانے میں، اے اللہ انہی کی محنتوں کے نتیجے میں آج ہم کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کر سکے ہیں اور قرآن پاک کو ختم کر سکے ہیں۔ اے اللہ آج وہ قبروں میں ہیں، اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو ہے گزشتہ کل ہی جو ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین، ہندوستان کے فخر المحدثین امام مفتی سعید صاحب پالن پوری آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں، آپ کی رحمت میں آ چکے ہیں۔ اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بیویوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہماری دکان مکان کی حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، بہت ٹوٹ چکی ہے یہ امت، بہت اے اللہ بہت کٹ رہی ہے، بہت مصیبتوں کا شکار ہے، بہت پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ تیرے نبی کی محبت کا تجھے واسطہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا تجھے واسطہ ہے، اے اللہ بئر زمزم کا تجھے واسطہ ہے، حتیم کعبہ کا تجھے واسطہ ہے، حجر اسود کا تجھے واسطہ ہے، مقام ابراہیم کا تجھے واسطہ ہے۔ کب تو ہم سے راضی ہوگا، کب تو ہم سے راضی ہوگا، کب تو ہم سے راضی ہوگا، کب ہمیں عافیت عطا فرمائے گا۔ بہت مصیبتیں جھیل چکے ہیں ہم لوگ، اے اللہ ایک مرتبہ تو ہم پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بہت مصیبت جھیل چکے ہیں، بہت پریشان ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اب تو آ جا، اب تو ہم پر رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، ہم معاف کرتے ہیں، اے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ معاف فرما دے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ بہت ہم نے عبادتوں کو ادائیگی میں سستی کی ہے، بہت ہم نے سستی کی ہے، اے اللہ روزوں کے اہتمام کا، اے اللہ بہت ہم نے جو اہتمام کے سلسلے میں سستی کی ہے، اے اللہ تراویح میں ہم نے جو پڑھا ہے، قرآن کریم میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کے موقع پر اے اللہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے نوجوانوں نے غریبوں کی بہت خدمت کی ہے، ان کے گھروں تک اناج پہنچایا ہے، بیواؤں کی خدمت کی ہے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے، بہنوں کے اللہ گھروں میں چولہے جلائے ہیں، یتیموں اور غریبوں کا جو ہے بہت خیال رکھا ہے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مالداروں کو، اس امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ سب کام تیری محبت میں انہوں نے کیے ہیں، تیری محبت میں یہ سب کام کیے ہیں، اے اللہ ان کو اپنا خود خاص قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ ان کے ساتھ، آپ اپنی طاقت ان کے ساتھ جوڑ دیجئے۔
فرمائیے، ان کے مالوں میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ امت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے اتنا مال انہیں عطا فرمائیے کہ پانی کی طرح جو ہے امت کی خدمت کے لیے مال کو بہائے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ موت کی سختی سے بہت ڈر لگتا ہے، اے اللہ ہمارے آپ اس رات میں طے کر دیجئے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا، کلمے والی موت عطا کی جائے گی۔ اے اللہ آپ راضی ہوں گے، فرشتے ہمیں خوشی خوشی آپ کے دربار میں لے جا رہے ہوں گے۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے، موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے، موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ دعا کے مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ پورا مجمع جو دیکھ رہا ہے، اے اللہ سب کو خوش کر دیجئے، سب سے خوش ہو جائیے، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، بہت محبتوں سے انہوں نے ہمیں پالا ہے، بہت محبتوں کے ساتھ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں پڑھ لکھ کر عالم حافظ قاری بنایا ہے۔ اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائیے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پردادا حضرت عبداللہ آج قبروں میں مدفون ہیں، قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی روح کو تسکین عطا فرمائیے، انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اے اللہ جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، ہم پر محنتیں کی ہے، قرآن حافظ بنایا، عالم دین بنایا ہے، مسائل سمجھائے ہیں، آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اللہ تیرا کلام ہم نماز میں پڑھ سک رہے ہیں، لوگوں کو ہم جو ہے قرآن و حدیث کی بات بتا پا رہے ہیں۔ اے اللہ ان اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج میرے سامنے میرے بچے بھی تیرے سامنے رو رہے، اے اللہ جتنے لوگ گھروں میں دعاؤں کو سن رہے، ان کے بچے بھی ان کے جو ہے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ان کی بیٹیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ان کے والدین تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ان کی بیویاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے لوگ اے اللہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان کے گھروں میں علم کے دائی شہدائی پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائیے، مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بہترین خاندان عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری خاندان کی عزتوں کو برقرار رکھیے۔ اے اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائیے، ہمیں ذلت سے حفاظت فرمائیے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، آپ نے بہت ہم پر احسان کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں دعاؤں کا شوق عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ گانوں سے بچا لیجئے، ٹی وی سے بچا لیجئے، اے اللہ دنیا بھر کی خرافات سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ کی محبت، آپ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری بیٹیوں کے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہماری بیویوں کے دلوں میں بھر دیجئے۔ ایمان کا نور عطا فرمائیے، ایمان کا نور عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر کے مدرسے کی حفاظت فرمائیے، پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے پڑوسیوں کی حفاظت فرمائیے، ہم جہاں رہ رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، غریبوں کی مدد کرنے کا شوق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے علماء اے اللہ جو رات رات دعاؤں میں مصروف ہے، اہل اللہ تیرے خاص بندے تہجدوں میں دعاؤں میں کر رہے ہیں، اے اللہ آج جو ہے جہاں جہاں دعائیں ہو رہی ہے، جہاں جہاں قرآن پاک ختم ہوا ہے، سب میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے، سب میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے، اور خصوصاً اس دعاؤں کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دیجئے۔ اے اللہ بہت ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ یہ ناراضگی کے سبب آپ نے دنیا میں بیماری کو اے اللہ بھیج دیا ہے، اے اللہ تو آپ نے دنیا میں بیماری کو بھیج دیا ہے۔ اے اللہ ہم مان گئے آپ کی طاقت کو، اے اللہ ہم نے مان لیا ہے آپ کی کبریائی کو، سب کو آپ نے گھروں میں بند کر دیا ہے۔ اے اللہ جنازے اٹھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اللہ لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، کوئی رشتہ دار ان کا ملنے کی نہیں جا سکتا۔ اے اللہ ہم ایسی موت سے آپ سے پناہ چاہتے ہیں، ایسی موت سے آپ سے پناہ چاہتے ہیں، ایسی موت سے آپ سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ ہمیں تو عزت والی موت عطا فرمائیے، اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، بیماری کی موت سے اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ موت سے پہلے توبہ عطا فرما دیجیے،
موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کے عالم میں ہمیں نہ بلائیے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ مجرموں کی طرح فرشتے پکڑ رہے ہو، اے اللہ ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہو اور فرشتے ہمیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہو۔ اے اللہ ایسی موت سے حفاظت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے دونڈ شہر کے اے اللہ ایک ایک فرد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ اے اللہ نیک صالح زندگی ہمیں مقدر فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمانان عالم پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بچے رو رہے ہیں، بچیاں رو رہی ہے، فرشتے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ایک فقیر اگر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا در ایسا ہے کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، جہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، آپ کا در ہر وقت کھلا ہے۔ اے اللہ یہ آدھی رات میں لوگ اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ اے اللہ تڑپنا نصیب فرما، تضرع عطا فرما، للہیت عطا فرما، ملک کے علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حفاظت عطا فرما، ہم سب کو حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہے، اے اللہ آج ہم معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر آج بخشش نہیں ہوئی تو پھر مشکل ہے، رمضان گزر جائے گا، محروم رہیں گے۔ اے اللہ آج ہماری بخشش کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے دفتر کو آپ جو ہے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دیجئے، معافی کا قلم پھیر دیجئے، فرشتوں کے دفتر سے ہمارے گناہوں کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ بہت ہی ہم لوگ اے اللہ پوری دنیا اس وقت مصیبتوں میں ہے، بیماری کا خاتمہ کر کے پوری دنیا میں امن و امان کو قائم کر دیجئے۔ اے اللہ پھر جو ہے ہمارے غریب بھائیوں کے کاروبار کو جاری کر دیجئے۔ بہت سارے مزدور ٹھیلا چلانے والے روزمرہ مزدوری کر کر کما کر اپنے گھر کا انتظام کرنے والے آج بھوک اور پیاس اور شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ کب تیری رحمت کو جوش آئے گا، کب تو آئے گا؟ ایک مرتبہ آ جا، ایک مرتبہ بہت ہو گیا ہے۔ امت نے بہت غم جھیل لیے ہیں، امت نے بہت مصیبتیں دیکھ لی ہے، بہت جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، بہت لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ ہم سب کی بخشش کر دیجئے، ہم سب کی بخشش کر دیجئے۔ آج کی رات میں ہم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات میں ہم کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ ہم مانگتے رہیں گے، ہم مانگتے رہیں گے، مانگتے مانگتے نہیں تھکیں گے۔ اے اللہ آج معاف فرما دیجئے۔ آج تو رونے کا موقع ملا ہے، ہمیں کہاں رونا آتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم کہاں روتے ہیں تیرے سامنے؟ اے اللہ آج تو نے شب قدر میں 27 شب کی رات میں رونے کا موقع دیا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری قبروں کی منزل کو آسان فرمائیے، سفر آخرت کو آسان فرمائیے۔ کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا۔ بہت سستی کی ہے میرے پیارے اللہ، بہت سستی کی ہے، آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس غریب حقیر بندے کی آپ دعا کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ بہت ساری بندیاں اور بندے اور بچے یہ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں گے۔ اے اللہ تجھے ان کی محبتوں کا واسطہ ہے، کسی نہ کسی کی آمین تجھے بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اے اللہ ایسے بندے بھی ہوگے جس کی تہجد سے تو محبت کرتا ہوگا، جس کے تنہائی میں رونے تجھے بڑا پسند ہوگا۔ اے اللہ ان کے دعاؤں کی بدولت اے اللہ اس حقیر اور عاجز بندے کی اور فقیر کی دعا کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ یہ فقیر یہ بھکاری آپ کے در پر کھڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، پوری امت کے لیے بھیک مانگتا ہے،
پوری انسانیت کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ اے اللہ جہاں انسانیت کو آپ عطا کریں گے، اے اللہ دوسروں کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اپنے لیے بھی قبول کی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو آپ صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے محبوب نبی نے جتنی خیر کی لین کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے۔ جتنے شرور سے فتن چاہیے ہے اللہ اس سے ہم کو بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ کی طاقت کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا ہے، آپ بچانے والے آپ ہیں، آپ بچا لیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے غریب بھائیوں کے کاروبار اجڑ گئے ہیں، گھر میں اناج راشن نہیں ہے۔ اے اللہ کب تک یہ امت یہ غم جھیلیں گی، کب تک اے اللہ مزید غریب اور غربت کے غار میں جا رہی ہے۔ اے اللہ سب کو ہمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمہارا کاروبار میں اڑان پیدا کر دیجئے، برکتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیجئے آج کی رات برکتوں کے دروازے سب کو غنی کر دیجئے۔ اے اللہ جو بالکل جن کا پورا مال ختم ہو چکا ہے، اے اللہ آپ انہیں جو ہے عطا کر دیجئے۔ امت کے مالداروں کو بہت مالدار بنائیے اور غریبوں کو بھی خوب مال عطا فرمائیے تاکہ وہ اپنی اے اللہ وہ تیرے بندوں کی خدمت کر سکے، تیری راہ میں لٹا سکے۔ اے اللہ مدرسے کے جانب سے بھی رمضان کی کٹ تقسیم کیے گئے، ہمارے نوجوانوں نے بہت محنتیں کی ہے، کسی نے شکر کا انتظام کیا، کسی نے دودھ کا انتظام کیا، کسی نے سیوئیوں کا انتظام کیا، کسی نے کیسے انتظامات کیے، اپنے پیسے خرچ کیے، میوے خریدنے کے لیے اپنی رقومات جمع کی۔ اے اللہ بچوں نے، نوجوانوں کی ٹیم نے آ کر اے اللہ رات بھر محنت کر کے پیکنگ کیے اور اپنے علاقوں میں تقسیم کیے۔ اے اللہ سب کو آپ جو ہے جزائے خیر عطا فرمائیے، خوب جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں بھی اے اللہ یہ کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ پوناٹ ضلع کے اندر بہت زیادہ بیماری کا زور ہو رہا ہے، اے اللہ اسے نجات عطا فرمائیے۔ ہمارے صوبہ مہاراشٹر کو بھی اللہ اس سے نجات عطا فرمائیے، پورے ملک کو اس سے نجات عطا فرمائیے، پوری دنیا کو اس مرض سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی اے اللہ دعا میں شریک نہیں ہو سکے ہیں کسی وجہ سے، اے اللہ ان کے پاس یہ ذریعہ نہیں ہے، اے اللہ ان کو بھی اے اللہ جزائے خیر، ان کو بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، اے اللہ جنہوں نے کہا ہے لکھا ہے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، سب کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائیے، دکان مکان کی حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، ماں باپ کی حفاظت فرمائیے، بزرگوں کی حفاظت فرمائیے، محلے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دونڈ شہر کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے، ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے، ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے، ایک ایک فرد کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت پر قائم و دائم رکھیے، خاتمہ بالخیر فرمائیے، موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کتنا مانگے، اے اللہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم تو ہمارے بس کا مانگ رہے، آپ اپنے بس کا عطا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایک آخری خواہش ہے، اے اللہ جتنے لوگ دعاؤں میں شریک ہے، جو شریک ہونا چاہتے تھے، جو سن رہے، جن تک ہماری آوازیں پہنچ رہی ہے، اے اللہ سب کا نام لے لے کر میرے محبوب رحمت دو عالم فدا ہوا بھی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اے نبی ہمارا سلام فرشتے آپ تک پہنچائیں گے، آپ قبول کر لیجئے، یہ گناہگاروں کا سلام قبول کر لیجئے، یہ گناہگار بندوں کا سلام قبول کر لیجئے۔ ہم اس لائق بھی نہیں ہے، ہم نے آپ کی بہت سنتوں کو چھوڑا ہے، ہم نے بہت آپ کی
حکم کی نافرمانیاں کی ہے، اے میرے محبوب، اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آپ کی خدمت میں ہمارا نام لے لے کر سلام پیش کر رہے ہوں گے، آپ ہمارے سلام کو خدا کے واسطے قبول کر لیجئے۔ آپ کا سلام قبول کرنا ہم پر رحمتوں کی بارش نازل ہو جائیں گی۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہم سے خوش کر دیجئے، خوش کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں نہیں دیکھا ہے، آخرت میں دیکھنے سے محروم نہ فرمائیے، آخرت میں دیکھنے سے محروم نہ فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کو محض اپنے فضل کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔